پھر رمضان المبارک کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی حفاظت کی، پوری حفاظت کی۔ حفاظت کا کیا مطلب؟ حفاظت کا مطلب اس حدیث میں 3 باتیں ہیں، ایک اور حدیث ہے اس کو بھی میں ساتھ جوڑتا ہوں۔ حفاظت کا کیا مطلب؟ ماہ رمضان میں جس نے اپنے بدن کو محفوظ رکھا، جس نے اپنی جان کو محفوظ رکھا، جس نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا، اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھا، لہذا فلم یشرب فیہ مسکرن، کوئی نشہ آور چیز اس نے اپنے زبان کو نہیں لگائی، تالو کو نہیں لگائی، کوئی نشہ آور چیز اس نے استعمال نہیں کی، ولم یرم فیہ مؤمنا بالبہتان، اور کسی مومن پر اس نے کوئی الزام نہیں لگایا، بہتان نہیں لگایا، اس کی عزت آبرو تار نہیں کی، ولم یعمل فیہ خطیئہ، اور اس مہینے میں ہر طرح کے گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، تو کیا ہوگا؟ زوجہ اللہ فی کل لیلۃ مئۃ حوراء، ہر شب اللہ جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح فرمائیں گے، وبنا لہ قصرا من ذہب وفضۃ ویاقوت وزبرجد، اور ہر شب اس کے لیے جنت میں محل بنے گا، مگر افسوس گارے مٹی کا نہیں، سیمنٹ کا نہیں، ریتی بجری کا نہیں، کس کا؟ سونے کا، چاندی کا، یاقوت کا، سب زمرد کا محل بنے گا، اور کتنا؟ 80 گز، 60 گز، 120 گز، 500 گز، 1000 گز۔ حضور نے فرمایا نہیں، لو ان الدنیا جمعت فجعلت فی ذلک القصر، پوری دنیا سمیٹ لو، پوری دنیا، یہ دنیا سے یہ زمین کا گولا صرف مراد نہیں ہے، پوری دنیا، یہ ساری کہکشائیں اس میں آ جاتی ہیں، بلیک ہول اس میں آ جاتے ہیں، کہ خربوں کہ اتنی بڑی دنیا کے سائنسدان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود صرف 2.5% کا کچھ سراغ لگا پائے ہیں، 97.5% کی انہیں ہوا تک نہیں لگی۔ اس کائنات کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں ہے، لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لگا سکا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ جو جنت میں ہر رات محل بنے گا، کس کے لیے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، وجود کی حفاظت، ہاتھ اور پیروں کی حفاظت کی، اور نشہ آور چیز سے اپنے آپ کو بچایا، الزام بہتان تراشیوں سے اپنے آپ کو بچایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، ہر رات 100 حوروں سے اس کا نکاح ہوگا، اور جنت میں اللہ اس کے لیے ہر رات محل بنائے گا، سونے کا، چاندی کا، سرخ یاقوت کا، سب زمرد کا، اور اتنا بڑا ہوگا لو ان الدنیا جمعت فجعلت فی ذلک القصر، کہ پوری کائنات اٹھا کر اس محل میں رکھی جائے، لم یکن فیہ الا کمربۃ عنز فی ذلک الدنیا، کہ ایسے ہوگا پوری کائنات اٹھا کر اگر محل میں رکھی جائے تو محل کے ایک کونے میں ایسے پوری دنیا نظر آئے گی جیسے دنیا میں ایک چھوٹی سی بکری کھڑی ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی جنت ہوگی، کتنا بڑا محل ہوگا، کتنا بڑا محل ہوگا۔ یہ کس کو اللہ عطا فرمائیں گے؟ جو رمضان المبارک میں اپنی حفاظت کرے، چشم بند، لب بند، گوش بند، گر نبینی نور حق بر من بخن۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھیں بند کرو حرام دیکھنے سے، زبان بند کرو، سیلو ہونٹ سیلو کوئی غلط جملہ زبان سے نکالنے سے، اور کان بند کر لو کسی کی کمی برائی سننے سے، اور پھر تمہیں اللہ کا نور ان آنکھوں سے اسی زندگی میں نظر نہ آئے تو آ کر میرے منہ پہ تھوک دینا۔ مولانا رومی فرما رہے ہیں میرا مذاق اڑانا، آج ہمیں اللہ کا نور نظر نہیں آتا، کیوں؟ آنکھیں کھلی ہیں، بند کرنا ہی بھول گئے، کان کھلے ہوئے ہیں، بند کرنا بھول گئے۔ یہ اللہ نے کان عطا فرمائے ہیں، صحیح سنو،
غلط سے کان بند کرو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس مجلس میں کوئی غلط بات چلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھ جاؤ، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، یا بات کا رخ موڑو یا مجلس سے اٹھ جاؤ.